سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ رب العزت کا من سے بعد میثاقی مضبوطی ہی اس کی اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں ما جو ہمارا حکم دیا اللہ رب العزت نے بھی ساتھ ہی اس کے ان کے یوصلہ جوڑا جائے اور یفسدون فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین اولئک وہ لوگ ہم وہی الخاسرون نقصان والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ رب العزت کا عہد توڑتے ہیں، اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ رب العزت نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا عہد اور وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام اولاد آدم سے لیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اور اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ، جس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا جن چیزوں کا وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری سے تعلقات جوڑنا۔ نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا۔ نمبر 3 ہے تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا۔ نمبر 4 ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔